اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اور اے پیغمبر، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن کریم نے تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 اور 46 ہیں۔ اس سورت کے تعارف میں آپ پڑھ چکے تھے کہ یہ سورت مکی زمانے کے اخیر میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر سے تشریف لائے تھے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل کی تھی۔ یہ چونکہ مکی زمانے کا اخیر وقت تھا اور قریش مکہ کا اسلام کے خلاف رد عمل اپنے پورے عروج پر تھا، تو اس صورت میں جگہ جگہ آپ کو ایسے مضامین ملیں گے جس سے اس وقت کے حالات پر روشنی پڑتی ہے۔ اس زمانے میں قریش مکہ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ قرآن کریم سننے کے روادار نہیں تھے، قرآن کریم سننا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فطرت سلیمہ دے رکھی ہے، اور اس فطرت کو اور وہ فطرت انسان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ ہدایت پر چلے، ہدایت کو دیکھے، ہدایت کو سنے۔ لیکن جب انسان اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی اس فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہدایت کو دیکھنا یا سننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، عمل تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اسی پر اثر انداز ہوتی ہے جو کہ اپنی فطرت سلیمہ کو باقی رکھتا ہے۔ جب فطرت سلیمہ کو بھی باقی رکھے، اللہ سے توفیق بھی مانگے، پھر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے اور قرآن کریم سے اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ جن لوگوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا تھا، جیسے قریش مکہ میں سے وہ لوگ تھے جو آخر تک ہٹ دھرمی پر برقرار رہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اب ان لوگوں کی بدبختی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ انہوں نے قرآن کریم کو براہ راست اپنے ماحول میں اترتا ہوا دیکھا۔ صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موقع دیا، اور جن شخصیت پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا، خود انہی کی زبان اطہر سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قرآن کریم سننے کا موقع عطا کیا۔ لیکن چونکہ وہ اپنی فطرت کو مسخ کر چکے تھے، ہدایت کو سننا، ہدایت کو دیکھنا ان کے نصیب میں نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن کریم سننے سے مختلف طریقوں سے فرار حاصل کرتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو قرآن کریم نہ سنا سکے۔ تو ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کافروں کے درمیان ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ حجاب پردے کو کہتے ہیں، مستور کا مطلب جو نظر نہ آئے، چھپا ہوا ہو، ایک پوشیدہ پردہ ہم حائل کر دیتے ہیں۔ پردہ کیوں حائل کر دیتے ہیں؟ اسی لیے کہ ان کے مقدر میں قرآن کریم سننا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے دل کو کالا کیا ہوا ہے، اپنی فطرت کو مسخ کیا ہوا ہے، یہ قرآن کریم سننا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو قرآن کریم سے دور رکھتا ہے۔ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، دلوں پر غلاف ہے، کانوں میں گرانی ہے، چنانچہ کانوں سے یہ قرآن کریم سن نہیں سکتے اور دل سے اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور آنکھوں سے قرآن کریم کی جو ہدایت ہے، قرآن کریم کی جو تاثیر ہے اس کو ملاحظہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو قرآن کریم کی تعلیمات سے دور رکھا ہوا ہے۔ یہی گویا کہ ان کی بدبختی کی علامت ہے۔ اسی کو ایک اور جگہ پہلے پارے میں آغاز ہی میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی۔
قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے دلوں پر مہر لگائی ہے، کان پہ مہر لگائی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ چڑھا دیا ہے، دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جبراً ان کو ہدایت سے دور رکھا ہے۔ اللہ تو کسی کو مجبور نہیں کرتا، کوئی بھی انسان وہ ہدایت کو لینے یا ہدایت کا انکار کرنے میں مجبور نہیں ہے۔ اگر انسان مجبور ہوتا پھر حساب کس چیز کا؟ یہ تو انسان کے اپنے کرتوت ہیں، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یا تو اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اور اس کے نیک عمل کی وجہ سے یا اس کی طلب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ تو ان حالات کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی جن میں اس وقت کے حالات کی عکاسی کی گئی ہے کہ کس طریقے سے قریش مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن کریم سننے سے انکاری تھے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے تو قریش مکہ کے دو لوگ آپ علیہ السلام کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے، وہ سیٹیاں بجایا کرتے، تالیاں بجایا کرتے، ایسا شور شرابہ کیا کرتے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت میں خلل آیا کرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام اس موقع پر ایسے حالات میں 3 آیات تلاوت فرماتے تھے، اور ان آیات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ایک حجاب حائل کر دیتا تھا، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ ان میں سے ایک سورہ کہف کی آیت نمبر 58 ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ایک سورۃ النحل کی آیت نمبر 108 ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ایک سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ یہ 3 آیات تلاوت فرماتے تھے تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی قریش کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ بعض مفسرین نے مختلف روایات نقل کی ہیں، چنانچہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ روم ایک شخص جا رہا تھا۔ روم اس زمانے میں مسلمانوں کا مرکزی دشمنوں کا علاقہ تھا، رومی سپر پاور تھے اس زمانے میں۔ تو ایک شخص اس علاقے میں جا رہا تھا، تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہی 3 آیات بتائیں کہ اگر دشمنوں سے سامنا ہو، مسائل ہوں تو یہ آیات پڑھ لینا۔ تو اس نے واپس آ کر پھر بتایا کہ میں دشمنوں کے درمیان گھر گیا تھا، تو میں نے ان آیات کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ مجھے دیکھ نہیں سکے۔ اور بھی مختلف واقعات لکھیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ معروف مفسر ہیں، وہ خود اپنا واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3 آیات یہ اور ان کے ساتھ سورہ یاسین کی ابتدا سے لے کر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ والی یہاں تک سورہ یاسین کی شروع سے لے کے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا اس آیت تک اگر پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے انسان کو مخفی کر دیتے ہیں۔ امام قرطبی خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ دشمنوں کے درمیان گھر گیا تھا، کوئی قلعہ تھا، اس قلعے میں دشمن کے گھڑ سوار میرا تعاقب کر رہے تھے، اور چھپنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں تھی، کھلا علاقہ تھا، کھلا میدان تھا۔ تو میں نے انہی آیات کی تلاوت کر لی اور ایک جگہ بیٹھ گیا، ارد گرد کوئی آڑ نہیں تھی، کھلے میدان میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور ان آیات کی میں نے تلاوت کر لی، تو اللہ نے ان گھڑ سواروں کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ میرے آگے پیچھے پھرتے رہے، دائیں بائیں مجھے تلاش کرتے رہے، لیکن میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی جادوگر ہے یا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ان آیات میں تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ تو ان آیات کے ضمن میں کچھ مفسرین نے اس طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں۔ نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون الیک، کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی یہ آپ کی بات جب توجہ سے سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں، ہمیں ان کی نیت کا اندازہ ہے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو لوگوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، خفیہ
منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، تو اللہ کو تو معلوم ہے۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم یوں کہتے ہیں، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھ لیجئے انہوں نے آپ پر کیسی کیسی پھپتیاں چست کی ہیں۔ فضلوا، اور یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایسے حالات میں نازل ہوئی جب قریش ہر ممکن طریقے سے رد عمل دے رہے تھے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے تھے۔ جو لوگ باہر سے آتے تھے، مسافر ہوتے تھے، ان کو جا کر کہتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک شخص نئے دین کا مدعی ہے اور اس پر جادو ہوا ہے، یا وہ ساحر ہے۔ کبھی کہتے تھے ساحر ہے، کبھی کہتے تھے ان پر تو جادو ہوا ہے، کبھی کہتے تھے اللہ یعوذ باللہ مجنون ہے۔ یعنی اس قسم کا تاثر دیتے تھے جیسے یہ عجیب و غریب کلام کی جو تلاوت ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، یا حالت جنون ہے، یا فلاں حالت ہے۔ اس قسم کے افواہیں وہ کیا کرتے، افواہیں اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ اے پیغمبر، اگر یہ آپ کی بات کان لگا کر سنتے بھی ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس ارادے سے سنتے ہیں۔ کیا ان کا ارادہ ہدایت کا ہے یا ان کا ارادہ کچھ اور ہے؟ بعض لوگ تعلیمات اسی لیے سنتے ہیں تاکہ دوسروں کو ان تعلیمات سے دور کر سکیں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں مستشرقین ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے۔ مستشرقین ان مغربی اہل علم کو کہا جاتا ہے جو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے علوم حاصل کرتے ہیں۔ وہاں کی جو جامعات ہیں ان میں باقاعدہ شعبہ جات ہوتے ہیں، علوم اسلامیہ کے، قرآن کریم کے، حدیث کے، فقہ کے، اور ان میں صرف مسلمان طلبہ ہی نہیں پڑھتے بلکہ انگریز بھی پڑھتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے علوم حاصل کرو اور پھر اس میں کمیاں تلاش کر کے مسلمانوں کے اندر پھیلاؤ، اور یہ سلسلہ بہت طویل زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اگر دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی بیٹھتا بھی تھا اس قسم کے غلط ارادے سے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیوں سن رہا ہے۔ تو دین کا وہ علم اللہ کو پسند ہے جو ایمان کے ساتھ حاصل کیا جائے اور ہدایت کے لیے حاصل کیا جائے، محض معلومات کے لیے نہیں، یا دوسروں پر اپنا روب جمانے کے لیے نہیں، یا لوگوں کے سامنے اپنی معلومات کے اظہار کے لیے نہیں، یا مناظروں کے لیے نہیں، بلکہ دین کا وہ علم حاصل کرنا اللہ کو پسند ہے جو محض اس کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے۔ اور ایسے ہی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پھر انسان کو ہدایت عطا بھی کرتا ہے، ہدایت نصیب بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو اس وقت وہ کیا باتیں کرتے ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اور یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا۔ قریش کے جن قبائل کے حضرات مسلمان ہو گئے تھے اور ہر قسم کی مشکلات برداشت کر رہے تھے، تو ان کی برادری کے مشرک ان کو روکنے کے لیے یہ حربہ بھی استعمال کرتے تھے کہ تم کس کی اتباع کر رہے ہو، ان پر تو جادو ہو گیا ہے، ان پر تو یہ ہو گیا ہے۔ مسحورہ اگر سحر سے ہو تو اس کا مطلب ایسا شخص ہے جس پر جادو ہوا ہو۔ مسحورہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کھاتا پیتا انسان۔ اگر یہ سحر سے ہو تو سحر پھیپڑے کو کہتے ہیں، اور مسحورہ کا مطلب ہے ایسا انسان جو کھاتا پیتا ہو۔ اور اس میں ان کا مقصد یہ ہوتا تھا یہ بات کر کے کہ تم ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جو کھاتا پیتا ہے، یعنی یہاں ان کے وہ نفسیات کار فرما ہوتی تھی جن کا ذکر میں بارہا کرتا آیا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر تو کوئی مافوق الفطرت ہستی ہونی چاہیے، پیغمبر ہم میں سے آئے ہیں، اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، ان کا گھر بھی ہے، ان کی ازواج بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، یعنی یہ چیزیں ان کے لیے مشکل کا باعث بن رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تو یہی تھی کہ انسانوں میں سے پیغمبر بھیجے جائیں تو انہی میں سے بھیجے جائیں۔ اگر انسان کی طرف فرشتہ پیغمبر بنا کر مبعوث ہوتا، انسان اس کی اتباع کیسے کرتا؟ فرشتہ تو کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اس کا کام ہی عبادت ہے، وہ تو ہزاروں سال قیام کرتا ہے، تو انسان کیسے قیام کرتا؟
جنات کو بھیج دیا جاتا تو انسان کیسے اس کی پیروی کرتا؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عالم انسانیت میں سے برگزیدہ ترین شخصیات کا انتخاب کر کے انہیں خاص صلاحیتیں دی، ان کی حفاظت کے لیے مخصوص تقوینی نظام بنایا، انہیں ہر قسم کی لغزشوں سے پاک رکھا، معصوم رکھا ان کو، اور اس کے بعد ان کی طرف اپنا کلام بھیجنا شروع کیا کہ لوگوں تک میرے پیغام کو پہنچاؤ۔ تو شان رسالت کی یہ جو جہت ہے یہ منکرین کے لیے اس زمانے میں حیرت کا باعث تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں مشرکین اپنی برادری کے لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں ایسے آدمی کی اتباع کر رہے ہو؟ آگے اللہ فرما رہے کہ دیکھ لیجئے کہ یہ کس کس طریقے سے پھپتیاں کس رہے ہیں، کیسے کیسے القاب کو پیغمبر کو دینے کی جرت کر رہے ہیں، اہل ایمان کے خلاف یہ کیسی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں، نہ تو یہ گمراہی، نہ تو یہ راہ راست پر آ سکتے ہیں، نہ دوسرے کو آنا دینا چاہتے ہیں۔ خود کیوں نہیں آ سکتے؟ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر رکھا ہے، ان کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے جس کا ارادہ ہوتا ہے، جو اللہ سے ہدایت کو طلب کرتا ہے۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اور بھی مشکل ہے۔ فَسَيَقُولُونَ، اب وہ کہیں گے، مَن یعیدنا، کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، الذی فطرکم اول مرہ، کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پھر وہ آپ کے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، اور کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ پھر وہ آپ کے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو۔ مشرکین مکہ جہاں شرک کیا کرتے تھے وہاں عقیدہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ ان آیات میں عقیدہ آخرت پر ان کے ایک اعتراض اور اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گوشت بھی مٹی بن جائے گا اور انسان کی ہڈیاں بھی بھر بھری ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر دوبارہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ کون ہمیں اٹھائے گا؟ وہ اس کو بعید از قیاس سمجھتے تھے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ان کے اسی اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ پہلے تو ان سے یہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں گوشت اور ہڈیوں سے بنے ہوئے انسان کا دوبارہ اٹھنا ناممکن لگ رہا ہے، تو گوشت اور ہڈیوں میں تو پھر بھی حیات کے کچھ نہ کچھ اجزاء ہوتے ہیں، گوشت اور ہڈیوں میں حیات کے اجزاء ہوتے ہیں تو انسان زندہ ہوتا ہے۔ تم گوشت اور ہڈیوں کو چھوڑ دو، تم ایسے اجزاء بن جاؤ جو اور زیادہ سخت ہیں، جن میں حیات اس سے بھی کم ہے، سرے سے نہیں ہے، جیسے پتھر ہیں یا لوہا ہے، یا اس سے بھی آگے تم کوئی ایسی چیز بن جاؤ جو تمہارے خیال میں جس میں حیات آ ہی نہیں سکتی، پھر بھی اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ یہ اس اسلوب سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ ابھی تو تم گوشت اور ہڈیوں پر سوال اٹھا رہے ہو، تو گوشت اور ہڈیوں کا زندہ ہونا تو تم دنیا میں دیکھ چکے ہو، ان میں تو حیات کے اجزاء تم نے خود دیکھے ہیں۔ لوہا اور پتھر تمہارے خیال میں بہت سخت ہیں، جن میں تمہیں کوئی حیات کے اجزاء نظر نہیں آتے۔ اگر تم لوہا بھی بن جاؤ، تم پتھر بھی بن جاؤ، پھر بھی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اور اگر تم کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے خیال میں حیات سے بہت دور ہے، جو تمہارے خیال میں زندگی سے انتہائی دور ہے، تم وہ بھی بن جاؤ، پھر بھی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یعنی یہاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کیا مشکل ہے۔ اور پھر آگے ان کو دوسرے انداز سے جواب دیا گیا کہ الذی فطرکم اول مرہ، کہ وہ تمہیں زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار زندہ کیا۔ یہاں منطقی انداز سے بڑے سادہ اسلوب میں سمجھایا گیا کہ جب تمہیں اللہ نے اس وقت پیدا کیا جب تمہارا نام و نشان نہیں تھا، جب تمہیں اللہ عدم سے وجود میں لایا ہے،
تو جو ذات تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے وہ وجود مٹنے کے بعد تمہیں وجود نہیں دے سکتی۔ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا عام طور پر مشکل سمجھا جاتا ہے۔ ایک چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہے، اور ایک آدمی وہ چیز دنیا میں متعارف کروائے تو وہ ایک بڑا کام سمجھا جاتا ہے، مشکل کام اس نے کیا ہے کہ ایک چیز کا وجود نہیں تھا، اس کا تصور نہیں تھا، اور اس نے وہ چیز دنیا کو دکھائی۔ اب اگر وہ چیز بعد میں ٹوٹ جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، تو دوبارہ اس کو بنانا پہلے کی بنسبت تو آسان ہے نا۔ پہلی مرتبہ اس کا وجود میں لانا مشکل تھا، بعد میں اس کی مرمت کرنا یا اس کا جو ڈھانچہ ہے اس کو دوبارہ کھڑا کرنا وہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اسی انسانی عادت کے مطابق یا اسی انسانی خیال کے مطابق اللہ جواب دے رہا ہے کہ دیکھو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا۔ جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تمہیں نطفے سے بنایا، ایک ناپاک قطرہ آب سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ تو جو اللہ تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ تمہارے ریزہ ریزہ ہونے کے بعد تمہیں کھڑا نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ اس اسلوب سے سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ چیز کو وجود دینا مشکل ہے بنسبت دوسری مرتبہ اس میں ترمیم کے یا اس کی مرمت کے۔ تو جس نے پہلی مرتبہ وجود دیا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں اذا کنا عظاما، عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں کہ جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو جائے گا، ورفاتا، چورا چورا ہو جائے گا، یعنی جب ہم بالکل مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نئی تخلیق دی جائے گی، نئے سرے سے کھڑا کیا جائے گا؟ یہ ان کا اعتراض ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، ان کو جواب دیجئے، کونوا حجارتن، کہ تم پتھر بھی بن جاؤ، او حدیدہ، یا لوہا بھی بن جاؤ، او خلقن، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ، مما یکبر فی صدورکم، جو کہ تمہارے دلوں میں، تمہارے سینوں میں اس کے بارے میں خیال ہے کہ اس کو وجود دینا اور بھی مشکل ہے، تم اس کو حیات سے بالکل بہت دور سمجھتے ہو، تم وہ مخلوق بھی بن جاؤ گے پھر بھی اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ جب یہ بات آپ ان کے سامنے کریں گے تو وہ کہیں گے اچھا یہ بتا دیجئے من یعیدنا، کہ کون ہمیں زندہ کرے گا، کون ہمیں زندگی دے گا؟ قل، آپ کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہی ذات تمہیں زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ وجود بخشا تھا، جس نے تمہیں نئے سرے سے بنایا تھا، وہی تمہیں دوبارہ وجود بخشے گا۔ اب جب یہ دلائل ان کے سامنے آ جائیں گے تو ان کے پاس کہنے کی کوئی بات تو نہیں رہے گی، تو وہ کیا کریں گے؟ فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، وہ آپ کے سامنے سر ہلائیں گے، یعنی انہیں سر ہلانا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے مَتَاهُ، اچھا یہ بتا دیجیے ایسا کب ہوگا؟ یعنی اگر ہمیں زندہ کیا جائے گا اور ان کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے تو وہ کہیں گے اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ اب اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ عسیٰ ان یکون قریبا، کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریبی آ گیا ہو، چونکہ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ بس وہ وقت آنے والا ہے، کیا پتہ وہ قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں اور قیامت اس طرح قریب ہے، جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طریقے سے میں اور قیامت قریب ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی امت کے اوپر ہی قیامت واقع ہونی ہے۔ آپ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، تو قیامت تو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، اور ویسے بھی انسان کی موت اس کے لیے قیامت ہوتی ہے، جو آدمی مر جاتا ہے تو بس اس کی تو قیامت واقع ہوگی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عقیدہ آخرت سمجھایا۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کے حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، وتظنون، اور یہ سمجھ رہے ہوگے، ان لبثتم الا قلیلا، کہ تم تو بس تھوڑی سی مدت رہے تھے، یعنی تم تو بس دنیا میں تھوڑی ہی مدت رہے تھے، انسان یہ سمجھتا ہے۔ یہاں بھی عقیدہ آخرت کا ایک مرحلہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس دن اللہ تمہیں بلائے گا، یعنی جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور انہیں میدان حشر کی طرف بلایا جائے گا، تو یہ لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ مومن تو اللہ کی تعریف کریں گے ہی، روایات میں آتا ہے کہ اول تو مومنین کو قبروں میں کسی قسم کی وحشت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی انہیں وحشت سے محفوظ رکھے گا۔
پھر جب اللہ انہیں اٹھائے گا قبروں سے، اس وقت بھی ان کو وحشت سے محفوظ رکھا جائے گا، اور وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ مومن تو اٹھیں گے ہی، کافر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ تمہیں اللہ کا حکم ماننا ہی پڑے گا، تم اس کی تعمیل کرتے ہوئے میدان حشر کی طرف جاؤ گے، تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میدان حشر کی طرف جانا پڑے گا، وہاں تمہاری حاضری ہوگی اور پھر جو کچھ ہوگا تمہارے سامنے ہوگا، اور تم اس وقت یہ سمجھو گے کہ ہم تو دنیا میں ایک آدھی گھڑی رہے ہیں۔ یہ تو اس دنیا میں بھی انسان تجربہ کر سکتا ہے، جب آدمی اپنے ماضی کو دیکھتا ہے، پچھلے سالوں پر نظر دوڑاتا ہے، تو بچپن سے لے کر آج تک اسے لگتا ہے کہ بس چند لمحوں کا کھیل تھا۔ ابھی میں بچپن میں تھا، پھر میں لڑکپن میں پہنچا، پھر میں جوانی میں پہنچا، میں بڑھاپے میں پہنچا، یہ اسے بس چند لمحات کا کھیل لگتا ہے۔ وقت گزارنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے کہ آدمی پر وقت گزرتا نہیں ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جی بڑا بور ہو رہا ہو، لیکن جب وقت گزر جاتا ہے، پھر جب آدمی پیچھے جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بس چند لمحات کا کھیل تھا جو گزر گیا۔ یہ بور ہونا یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ مومن اگر حقوق العباد اور حقوق اللہ کو پورا کرے، اپنی زندگی بندگی میں صرف کرے، تو یہ بور ہونا یہ تو مومن سے بہت دور کی بات ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات کہا کرے جو بہترین ہو۔ ان الشیطان یلزغ بینہم، در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ چونکہ اس صورت میں مسلمانوں کو مختلف معاشرتی احکامات بھی دیے گئے ہیں، اور چونکہ آگے جا کر مسلمانوں نے اپنے معاشرے کی تشکیل کرنی تھی، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مکی زمانے کے اخیر میں نازل ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کرنی تھی، مدینہ طیبہ جانا تھا، اپنا ایک معاشرہ کھڑا کرنا تھا، تو اس معاشرے کی تشکیل کے لیے اللہ نے مختلف احکامات یہاں مسلمانوں کو دیے ہیں۔ جیسے پیچھے ہم نے کچھ اصول پڑھے تھے، 13 یا 14 اصول اللہ نے بیان فرمائے ہیں کہ جن کے اوپر ایک اچھا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں زبان کے بارے میں ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ زبان سے جب بھی کوئی بات کرو اچھی بات کرو۔ اچھی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو بات وہ کہا کرو جو اچھی ہو، اور سب سے اچھی بات کلمہ توحید کی ہے کہ کلمہ توحید کی دعوت لوگوں کو دو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اخلاقیات کی بات کرو، ہمدردی کی بات کرو، یہ سب سے بہترین باتیں ہیں درجہ بدرجہ۔ تو پہلے تو بات کون سی کرو؟ بہترین بات کرو، اچھی بات کرو، اور دوسرے نمبر پر اس سے اچھے انداز سے کرو۔ اچھی بات کرو، اچھے انداز سے کرو۔ بعض اوقات بات تو اچھی ہوتی ہے لیکن پیش کرنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا، تو بات بھی اچھی ہونی چاہیے اور پیش کرنے کا طریقہ کار بھی اچھا ہونا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اگر بات غلط کی جائے یا غلط طریقے سے کی جائے تو دلوں کے اندر دوری پیدا ہوتی ہے، یعنی پھر شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے، معاشرے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پہلے فرمایا کہ اچھی بات کرو، اور ساتھ ہی شیطان کا ذکر کیا کہ شیطان تو تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ کیوں ڈالنا چاہتا ہے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تم پر وار کرنے کا منتظر ہوتا ہے۔ جب تم خود ہی اس کو موقع دو گے، یعنی لڑائی جھگڑا کرو گے، غلط باتیں کرو گے، غلط طریقے سے باتیں کرو گے، سخت لہجے میں بات کرو گے، تو پھر تو تم خود شیطان کو موقع دے رہے ہو۔ اگلا بندہ تمہارے ساتھ لڑے گا، تمہیں جواب دے گا، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے لڑائی تک پہنچ جائے گی، نتیجتاً معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے بات چیت کرنے کے اصول سکھائے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قولوا قولا سدیدا، کہ قول سدید کہو۔ قول سدید کا مطلب بھی یہی ہے کہ سچی بات کرو اور اچھے طریقے سے کرو۔ بعض اوقات سچی بات نقصان بھی دیتی ہے، موقع ماحول ایسا پیدا کر دیا جاتا ہے کہ سچی بات نقصان پیدا کر دیتی ہے۔ جیسے ایک آدمی چغل خوری کرتا ہے، اب چغل خور کا یہی کام ہے کہ ادھر سے کوئی چیز دیکھی تو آگے وہ بیان کرتا ہے، وہ ماحول اس طرح کا پیدا کرتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو، جیسے گھروں میں ہوتا ہے کہ گھروں میں اگر فرض کرے بہو اور ساس کے درمیان کوئی لڑائی کروانا چاہتا ہے
تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ جی بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو سوٹ دے کر گیا ہے، اب سچی بات ہے یہ کہ اس نے کپڑے لا کے دیے، تو وہ اس کی والدہ کے سامنے جا کر ایسے انداز سے پیش کیا جائے کہ لو جی وہ تو فلاں ہو گیا اور وہ تو اب ادھر دینا شروع کر دیا ہے۔ اب بات تو سچی کی ہے اس نے، لیکن پیش اس طریقے سے کی ہے کہ پھوٹ ڈلوا دی۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ بات سچی کرو اور اچھے انداز سے کرو، یعنی سچ کو بھی فتنے کا سبب بنا کر پیش نہ کرو۔ ایک اصول یہ دیا ہے۔ دوسرا اصول یہ دیتا ہے قولا لہو قولا لینا، کہ ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ اللہ نے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ہدایت فرمائی جب وہ فرعون کی طرف جا رہے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ دیکھو فرعون کے پاس جا رہے ہو، نرم گفتگو کرنا۔ ایک مشہور بزرگ نے جس وقت یہ آیت سنی تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رب العالمین آپ کتنے برتر ہیں، ما احلمک و ما اعظمک، آپ کا حلم کتنا زیادہ ہے، آپ کی عظمتیں کتنی زیادہ ہے۔ حلمک ھذا بفرعون، کہ آپ کا یہ حلم اس فرعون کے لیے ہے الذی قال انا ربکم الاعلی، جو لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں تو تمہارا اعلیٰ ترین رب ہوں، جو کہ آپ کی بغاوت پر اترا ہوا تھا۔ اس کے لیے آپ کے حلم کا یہ عالم ہے کہ اپنے کلیم سے، اپنے پیغمبروں سے کہہ رہے کہ سخت بات نہ کرنا۔ تو جب اس کے ساتھ حلم کا یہ عالم ہے فَكَيْفَ حِلْمُكَ بِعَبْدٍ، تو اس بندے کے ساتھ آپ کے حلم کا کیا عالم ہوگا جو کہ سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا پھرتا ہے۔ تو قرآن کریم بات چیت کا اسلوب سکھاتا ہے کہ بات کرو، سچی کرو، اچھے انداز سے کرو، سچ کو باعث فتنہ نہ بناؤ۔ اور یہاں بھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو اچھی بات کرو، اور ایسے ماحول میں کہا جا رہا ہے جب مسلمانوں پر ہر طرف سے قریش حملہ آور تھے۔ اس ماحول میں بھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قریش کی سختی کا جواب ترشی سے نہ دو، بلکہ ان کی سختی کا جواب اچھے انداز سے کرو، اچھا کلمہ کہو، اچھے کلمے کو اچھے انداز سے کہو۔ آگے فرمایا ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشأ یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے، او ان یشأ یعذبکم، اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو کفار کو یہ مت کہو کہ تم جہنمی ہو، یعنی کسی کو نامزد کر کے اس کے بارے میں یہ احکامات مت سناؤ کہ تم جہنمی ہو، تمہیں یہ عذاب ہوگا، تمہیں ایسا کیا جائے گا۔ آدمی عمل پر حکم سناتا ہے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پھر عذاب دیتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے۔ اس انداز سے سزاؤں کو قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور اسی انداز سے اللہ کی سزاؤں کو بیان کرنے کا حکم ہے۔ کسی خاص شخص کو یہ کہنا کہ تم جہنم جاؤ گے، یعنی کوئی مشرک ہے اس کو بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تم جہنم جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تو نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہیں بہتر جانتا ہے۔ ان یشأ یرحمکم، وہ چاہے گا تو تمہارے اوپر رحم کر دے گا، یعنی اس آدمی کے اوپر رحم کر دے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق دے دے گا۔ تو کسی شخص کو نامزد کر کے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ چاہے گا تو عذاب دے دے گا، یعنی وہ چاہے گا تو اس کو توفیق نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر میں یا آپ اٹھ کر کسی کو کہیں کہ تو جہنمی ہے، تیرے ساتھ ایسا ہوگا، تو ہم اس بات کی کیا ضمانت لے کر آئے ہیں کہ وہ ہمیشہ بے نمازی رہے گا اور آپ ہمیشہ نمازی رہیں گے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ آج اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اس کو نہیں دی تو کل توفیق سلب کر کے اس کو دے دے، اللہ یعوذ باللہ۔ تو یہ تو ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے خوف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھا عبادت گزار وہ ہے جس کی عبادت اس کے اندر خشیت پیدا کرے۔ خشیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت وہ کپ کپاتا رہے کہ پتہ نہیں مجھے آئندہ توفیق ہوگی یا نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی عبادات پر مطمئن ہو جائے، اس کی عبادات اس کے اندر تکبر پیدا کر دے، دوسری مخلوق کو وہ حقیر سمجھنے لگ جائے، تو بہتر تھا کہ وہ یہ عبادت کرتا ہی نہ، کم از کم تکبر سے تو محفوظ رہتا۔
تو عبادت انسان کے اندر خشیت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو کسی کو یہ مت کہو کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا انجام ہوگا، کس پر وہ رحم کرے گا اور کس کو وہ عذاب دے گا۔ آگے فرمائے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا تھا، آپ پیغام پہنچا چکے، ہر ممکن طریقے سے سمجھا چکے۔ اب یہ اگر نہیں مانتے تو آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کا کام پہنچانا تھا، پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، تو آپ تو ذمہ داری ادا فرما چکے ہیں، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جگہ جگہ قرآن کریم میں اس اسلوب کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس میں عام امت کے لیے ایک تعلیم بھی ہے کہ دیکھو اللہ نے کسی انسان کو دوسرے کا ذمہ دار نہیں بنایا، مجھے یہ ذمہ دار نہیں بنایا کہ وہ آدمی ہر حالت میں راہ راست پر آئے، میرا کام پہنچانا ہے، سب کا کام پہنچانا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے دعوت، وہ امت کے لیے ایک روشن اور راستہ ہے کہ امت اسی راستے پر چلے، دوسروں تک پہنچائے، ہر ممکن طریقے سے پہنچائے، اور پھر بھی اگر کوئی راہ راست پر نہ آئے تو پھر وہ شخص اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی تھی۔ اس آیت کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ بہت وسیع ہے، وہ لامحدود ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور دوسرے حصے میں عقیدہ رسالت کا بیان ہے، انبیاء علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے کچھ انبیاء کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ پیغمبر اللہ کے وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ الگ کتاب دے کر بھیجتا ہے، الگ دین دے کر بھیجتا ہے، انہیں اصطلاح میں رسول کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے کچھ پیغمبر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کام گزشتہ پیغمبر کی دعوت کو لے کر آگے چلنا ہوتا ہے، ان کے پاس الگ کتاب نہیں ہوتی، الگ دین نہیں ہوتا، الگ شریعت نہیں ہوتی، ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو رسول بھی تشریف لائے ہیں، نبی بھی تشریف لائے ہیں، الگ کتابوں کے حاملین بھی تشریف لائے ہیں، اور گزشتہ کتاب کی دعوت کو لے کر آگے چلنے والے بھی بکثرت تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے چھوٹے اور بڑے کل جو صحائف اور کتابیں نازل کی ہیں وہ تقریباً 313 ہیں، گویا کہ 313 رسول ہیں تقریباً، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اس دنیا میں اللہ کے پیغمبر تشریف لائے وہ نبوت کے منصب پر فائز تھے، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام تھے، یعنی ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور جس کو اللہ الگ کتاب دیتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، تو رسول کا جو مرتبہ ہے وہ نبی پر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر رسولوں میں سے ایک درجہ ہے جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، جو 5 حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَأَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ مِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَم، اس آیت میں ان کا ذکر ہے۔ ان حضرات کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، گویا کہ انبیاء علیہ السلام سے جو رسل تھے، حضرات جو رسل علیہ السلام تھے وہ دیگر انبیاء سے افضل ہے۔ پھر رسولوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل کو برتری عطا کی، اور اولو العزم من الرسل میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو یہ درجہ بندی ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے فضیلت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے ذکر کیا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان رکھنا
یہ ایمان کا ضروری تقاضا ہے۔ اگر ایک پیغمبر کی نبوت کا بھی کوئی اللہ نہ کرے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے تمام بھیجے ہوئے مقدس شخصیات پیغمبروں حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھے، یعنی تمام انبیاء ہی افضل ہیں، تمام انبیاء ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تمام انبیاء ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن آگے ان انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجہ بندی مقرر کر رکھی ہے اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ مختلف انبیاء کے درمیان تقابل ناپسندیدہ طرز عمل ہوتا ہے۔ جو درجہ بندی اللہ نے مقرر کی ہے وہ تو ہے۔ اب کوئی آدمی تقابل کرنے بیٹھ جائے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی تھی، دوسرے پیغمبر علیہ السلام کو یہ نہیں ملی، تو اس قسم کا جو تقابل ہے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ پسند نہیں تھا، اور امت میں بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ سادہ لوہی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے دوسرے پیغمبر کی تنقیص کر بیٹھتے ہیں، تو یہ وہ پیغمبروں کی حق تلفی ہے جو کہ انسان کے ایمان کے لیے خطرے کا سبب ہوتی ہے۔ تو اس کا جو سلیم طریقہ ہے، محفوظ طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں، لیکن دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو مختلف فضائل ہیں ان کا تقابل نہ کیا جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بعض انبیاء کو دوسروں پر فضیلت دی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی تھی۔ اب یہاں چونکہ عقیدہ رسالت کا بیان ہو رہا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو اس میں اللہ نے مختلف کتابوں میں سے زبور کا ذکر کیا ہے۔ اب زبور کی اس امتیاز کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ زبور حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور زبور میں تقریباً 150 کے قریب صورتیں ہیں، اور ان میں حلال حرام یا مختلف قوانین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، مختلف تسبیحات کا بیان ہے۔ اللہ جل جلالہ نے زبور کا یہاں پر ذکر فرمایا تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زبور اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں پیشن گوئیاں زیادہ ہیں۔ پیشن گوئیاں تو تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، دیگر صحائف میں بھی ہیں، لیکن زبور میں زیادہ ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا لِعِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے یہ زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو روئے زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دے گا، اور نیک بندوں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ چنانچہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہی اس زمین کے بڑے حصے کی جو حکومت ہے وہ عطا کر دی تھی۔ خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتوحات شروع ہوئی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، آگے حضرت معاویہ تک پہنچتے پہنچتے مسلمان دنیا کے بڑے حصے پر قابض تھے۔ پھر بعد میں بنو امیہ کے زمانے میں یہ فتوحات اور وسیع ہو گئی، تو اس کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ کیا کہ زبور میں ہم نے یہ لکھ دیا تھا۔ تو چونکہ زبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں زیادہ وضاحت کے ذات ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں زبور کا ذکر کیا۔ اور بعض حضرات نے اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ زبور اور قرآن کریم میں ایک اور وجہ سے بھی مماثلت ہے، وہ یہ کہ حضرت داود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ چند لمحات میں زبور کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت داود علیہ السلام کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ آج کل اگر کسی کو اچھی آواز کا کہنا ہو تو لحن داودی کا استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ضرب المثل اصطلاح بن گئی۔ تو حضرت داود علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص لحن عطا فرمایا تھا، اور جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی جھوما کرتے تھے، یعنی کائنات خود ان کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی وہ ملازم کو حکم دیتے کہ گھوڑے پر زین کس دو، یعنی گھوڑے کو سواری کے لیے تیار کر دو، حکم دیکھ دے اور اس کے بعد زبور کی تلاوت شروع فرما دیتے۔ جب ملازم گھوڑے کو سواری کے لیے تیار کرتا تو داود علیہ السلام زبور کی تلاوت سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، یعنی پوری زبور کی تلاوت مکمل فرما چکے ہوتے تھے، جو تقریباً 150 صورتوں پر مشتمل تھی۔ یعنی یہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ چند لمحات میں، تھوڑے سے وقت میں زبور کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے امت محمدیہ کے کچھ خاص لوگوں کو یہ صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے بطور کرامت کے
کہ وہ قرآن کریم کو بہت تھوڑے وقت میں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ان میں مختلف صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے کہ ایک رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور بعد میں اللہ کے بہت سارے برگزیدہ بندوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے جن سے یقین کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ یہ ماضی قریب میں شاہ اسماعیل شہید تھے ہندوستان میں، ان کے بارے میں معروف تھا کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان قرآن کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں کو حیرت ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور عصر سے مغرب کے درمیان سب کو قرآن کریم سنایا۔ ابھی اللہ کی جانب سے ایک صلاحیت تھی جس کو ہم عقل پر نہیں پرکھ سکتے۔ جیسے داؤد علیہ السلام چند لمحات میں تھوڑے سے وقت میں زبور کی تلاوت فرما لیتے تھے، تو اللہ نے اس طرح کی صلاحیت بطور کرامت کے امت محمدیہ کے مخصوص لوگوں کو عطا کر رکھی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہو جاتے ہیں، انہیں ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس طرح برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے مختلف کتابوں میں سے صرف زبور کا ذکر کیا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دیجئے کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم بتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے ہو، مختلف لوگوں کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، تم ذرا تکلیف میں ان کو پکار کر دیکھو وہ تمہاری تکلیف دور کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا تو کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کے رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کچھ ایسے جنات کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے کہ وہ جنات بعد میں مسلمان ہو گئے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو خود اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ تو خود اللہ کے قرب کے طلبگار رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جن مقدس شخصیات کو یہ رب بناتے ہیں، جیسے یہود نے عزیر علیہ السلام کو بنا رکھا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا رکھا تھا، یا اور مختلف لوگوں نے شرک کرتے ہوئے اللہ کے مقدس اور برگزیدہ شخصیات کو اللہ کا شریک بنا رکھا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم تو ان کو رب مانتے ہو، حالانکہ وہ خود اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے تلاش کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، یعنی اللہ کے قرب کے متلاشی ہوتے ہیں، اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کے رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ تو جن کو تم پکارتے ہو جب ان کی اپنی یہ حالت ہے، ان کا اپنا یہ طرز عمل ہے، تو تم کیسے ان کو اللہ کا شریک بنا سکتے ہو؟ تو تم بھی ان کے طرز عمل پہ عمل کرو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے ہم سخت عذاب نہ دیں۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ اب یہاں بھی عقیدہ آخرت کا بیان ہے کہ دنیا میں جو بھی بستی ہے، جو بھی قانون ہے، جو بھی انسان ہے، جو بھی نظام ہے، ایک مرتبہ مٹ جائے گا، چاہے وہ مٹنا فطری ہو یا اللہ کی جانب سے بطور عذاب کے ہو۔ جتنی بھی بستیاں ہیں انہوں نے مٹنا ہے، چاہے فطری ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور عذاب کے ہو۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کی بستیاں اللہ نے تباہ کر دی تھی، اور بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جو فطری طور پر ہلاک ہو گئیں یا قیامت کے قریب فطری طور پر ختم ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں جو شہر ختم ہوگا وہ مدینہ منورہ ہے۔ جب سارے شہروں پر قیامت آ جائے گی، سارے شہر ختم ہو جائیں گے، تو آخر میں ختم ہونے والا شہر مدینہ طیبہ ہے، اور چرواہے جو ہے وہ باہر سے آ رہے ہوں گے اپنی بکریاں لے کر، جب ثنیۃ الوداع تک پہنچیں گے تو اندر جانے کا ان کو موقع نہیں ملے گا، وہ وہیں پر ختم ہو کر گر جائیں گے، وہ کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ سب کو اللہ نے ایک مرتبہ ختم کرنا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے، یعنی ازل سے اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا، پھر اس سے کہا تھا کہ لکھنا شروع کرو، تو قلم نے قیامت تک کے واقعات کو لکھا تھا،
تو اللہ نے اس تقدیر میں یہ طے کر رکھا ہے کہ ہر ایک پر موت واقع ہوگی، ہر ایک پر ہلاکت واقع ہوگی۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ کبھی وہ آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں مکہ میں، ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے، ہماری گزرگاہ تنگ ہے، ہماری گزرگاہ وسیع ہو جائے، یہاں بھی چشمے ابل پڑیں، یہاں بھی شام کی طرح باغات پیدا ہو جائیں، اور یہ پہاڑی علاقہ میدانی علاقے میں تبدیل ہو جائے، سرسبز ہو جائے، ہمیں ایسی نشانیاں دکھلا دیجئے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے مطالبے پر نشانیاں نہیں اتارتے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم کے مطالبے پر ان کو نشانی دے دی جائے، اس کے بعد اس قوم کے پاس انکار کی گنجائش نہیں رہتی، پھر اگر وہ انکار کرے گی تو ہلاک کر دی جائے گی۔ جیسے قوم سمود کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ کی کوکھ سے ہمیں 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکال کر دکھاؤ، تو اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کیا، اسی پہاڑ کی کوکھ سے ان کے مطالبے کے مطابق 10 ماہ کی ایک گابن اونٹنی نکل آئی، جو کہ بہت بڑی تھی اور اس نے بچہ بھی جن دیا۔ اب مطالبہ بھی پورا ہوا اور وہ پھر بھی مومن نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو مٹا دیا۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ہم جو ان کے مطالبے پر نشانی نہیں بھیج رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور اس کی ایک مثال آگے موجود ہے، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، فَظَلَمُوا بِهَا، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ یعنی اللہ جو نشانیاں بھیجتا ہے وہ ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ لوگوں پر بات واضح کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت واضح ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی اللہ سے مانگ کر نشانی لے تو پھر اس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، اگر نشانی اس کی مرضی کے مطابق آ جائے اب اس کو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ اب تو اس نے گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میں نے مطالبہ کیا اور جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی عطا فرما دی، پھر تو اسے ایمان لانا ہی پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ نے قریش مکہ کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا، اس میں قریش مکہ کے ساتھ رحمت کا پہلو تھا، کیونکہ انہوں نے تو پھر بھی انکار کرنا تھا، اور پھر ان کے پاس گنجائش نہ ہوتی، پھر تباہ کر دیے جاتے۔ تو اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا رکھا کہ تمہاری نشانی تمہارے مطالبے پر تمہیں نہیں دی جاتی، تاکہ اللہ کے قانون کے مطابق پھر انکار پر تم ہلاک نہ کیے جاؤ، بلکہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے کہ شاید تم توبہ کر لو اور اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا پروردگار تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے جو نظارہ آپ کو دکھایا ہے اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ قریش کی ہٹ دھرمی بیان کر رہا ہے، اور 2 مثالیں دی کہ ان کی ہٹ دھرمی کا عالم دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج پر لے گیا۔ پہلے اسراء ہوا، یعنی آپ راتوں رات مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر معراج ہوا کہ وہاں سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور یہ جسمانی طور پر ہوا۔ یہاں اس کے لیے رؤیا کا لفظ استعمال ہوا، وما جعلنا الرؤیا، رؤیا خواب کو کہتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رؤیا خواب کو بھی کہا جاتا ہے اور رؤیا آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز کو بھی کہا جاتا ہے۔
تو یہاں اس سے مراد آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز ہے، اور اسی پر ہی مفسرین کا اتفاق ہے، اور تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر تشریف لے گئے تھے، جسمانی طور پر تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے جو کچھ بھی وہاں ملاحظہ فرمایا وہ خواب نہیں تھا، بلکہ آنکھ مبارک سے ہی جاگنے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ تو آپ معراج پر تشریف لے گئے، اور جب آپ واپس آئے تو لوگوں نے انکار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال شروع ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے بیت المقدس کی صفت بیان کی، یعنی اس کی جو تعمیری ہیئت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بلکہ راستے میں قافلہ آ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے وہ قافلہ بھی ان کے سامنے بیان کیا کہ وہ قافلہ فلاں جگہ پہ تھا جب میں وہاں سے گزر رہا تھا، اور اتنی دیر لگے گی اس کو مکہ آنے میں، اور اس کو اس وقت یہ واقعہ درپیش تھا، چنانچہ اسی وقت وہ قافلہ مکہ پہنچا جس طرح آپ نے بتایا تھا، اور جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا تھا وہ قافلے والوں کے ساتھ ہوا بھی تھا، تو مکہ والوں کے سامنے یہ چیزیں کھل کر آئیں، لیکن یہ واقعہ معراج ان کے لیے مزید انکار کا سبب بنا کہ انہوں نے انکار کیا، وہ اور زیادہ کافر ہو گئے۔ تو ایک تو یہ مثال ان کی ہٹ درمی کی کہ واقعہ معراج بجائے اس کے کہ وہ اس کو معجزہ سمجھتے، دین پر آتے، ان کے سامنے اس کی حقانیت واضح ہو گئی، لیکن وہ تو کفر میں اور آگے چلے گئے۔ اور دوسری مثال وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، وہ درخت بھی ان کے لیے آزمائش کا سبب بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیان فرماتے تھے کہ اگر تم لوگ شرک سے باز نہیں آؤ گے تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو جہنم کے گڑھے میں ڈالے گا، ایسا عمل کرنے والا وہیں جاتا ہے، اور وہاں تمہیں زقوم کھلایا جائے گا، اور زقوم ایک لعنتی درخت ہے۔ تو اہل مکہ کے لیے یہ قرآن کریم کا بیان مزید کفر کا سبب بنا، وہ مذاق اڑانا شروع ہو گئے کہ ادھر کہا جاتا ہے کہ جہنم میں آگ ہے، اور ادھر کہتے ہیں کہ وہاں درخت ہوگا، آگ میں درخت کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس طریقے سے وہ مختلف ہیل و بہانوں کا ہیلے بنیاد بنا کر مذاق اڑاتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، مختلف مشرکین مکہ کے بارے میں، کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ تمہیں زقوم سے ڈرایا جاتا ہے، تمہیں معلوم ہے زقوم کیا ہے؟ پھر بتاتے تھے کہ زقوم یہ ہے کہ کھجور اور مکھن کو اکٹھا کرو، ان کو ملا کر کھاؤ تو یہ زقوم ہے، اور ان کے سامنے کھایا کرتے تھے کہ بس یہی زقوم ہے تو ٹھیک ہے، قیامت کے دن بھی ہم کھا لیں گے۔ یعنی اس طریقے سے قرآن کریم کی اس وعید کا مذاق بناتے تھے۔ تو یہاں دو مثالیں دی گئی ہیں کہ ان کی ہٹ درمی کا یہ عالم ہے کہ واقعہ معراج ہو یا زقوم کی وعید کا بیان ہو، بجائے اس کے کہ یہ ان کو سن کر ہدایت کی طرف آتے، یہ اور انکار کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کیوں جا رہے ہیں؟ جیسے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنی فطرت کو مسخ کر چکے ہیں، ہدایت سن نہیں سکتے، ہدایت بول نہیں سکتے، ہدایت دیکھ نہیں سکتے، اور ہدایت ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں، یعنی قرآن کریم تو ان کو ڈرا رہا ہے، ان کے سامنے حالات رکھ رہا ہے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اور وجہ وہی ہے کہ فطرت مس کر چکے ہیں، دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، تو جیسے ان کو احکامات سنائے جائیں گے ویسے ان کا انکار بڑھتا جائے گا۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ اگر کوئی آدمی اپنی فطرت کو مسخ کر دے، ڈھیٹ بن جائے، تو کوئی چیز اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی آدمی ہے تو گناہگار لیکن ہدایت کا طلبگار ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر کوشش کرتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے نوازتا ہے۔